الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا 21واں درس ہے۔ آج ریاکاری کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے انشاءاللہ تعالی اس برائی کو ہم اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریاکاری قرآن و حدیث میں بہت بڑی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں ریاکاری کا مطلب ہے دکھلاوا۔ ریاکاری کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے عبادت کرنا ریاکاری ہے، اور ریاکاری کو حدیث مبارکہ میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا بدلہ دے گا تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا جنہیں دکھانے کے لیے دنیا میں تم اعمال کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کہ وہ اس کا بدلہ تمہیں کیا دیتے ہیں۔ یہ ریاکاری ایسی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ اس لیے اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کریں۔ نمازیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حج عمرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صدقہ خیرات کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوگی تو نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تو نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اور اس نیکی پر اجر و ثواب سے محرومی ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، یقیناً اے میرے اللہ، تو نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی تھی اور مجھے سکھایا تھا۔ تو اس کے مطابق اللہ فرمائے گا تو نے عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں اس قرآن کے ذریعے دن رات تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا ہے۔
پھر اللہ فرمائے گا کہ قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، یعنی کہ قرآن پاک تو اس واسطے زیادہ پڑھتا سی، تیری نیت دے اندر یہ مسئلہ سی کہ لوگ تینوں قاری آکھن، بس تینوں لوکاں نے قاری کہہ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ صاحب مال سے پیش آئے گا، فرمائے گا کہ میں نے کیا تجھے مال نہیں عطا فرمایا تھا، ہر چیز کی وسعت نہ دی تھی، یہاں تک کہ تجھے میں نے کسی کا محتاج بھی نہیں بنایا۔ وہ عرض کرے گا یقیناً اے میرے رب، تو نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا کہ کیا اس مال کا تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے صلہ رحمی کی، میں نے صدقہ خیرات کیا، میں نے فلاں جگہ پر مال لگایا، فلاں جگہ پر لگایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، بس لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ تو نے جان کس لیے دی؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ یا اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے زانوں یعنی کہ میرے پاؤں پر ایسے ہاتھ مار کے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہی وہ 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہی وہ 3 شخص ہیں، پہلے جو ایسا قاری جو قرآن پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے قاری کہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور ایسا سخی جو سخاوت تو کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ دکھلاوا اس میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور شہید جو راہ خدا میں لڑنے والا وہ اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، کہ میں اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کروں۔ یعنی کہ نیت یہ ہوتی تھی ریاکاری، دکھلاوے کی نیت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دکھلاوے کی عبادت کرنے والے جو ہیں، یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے جہنم کی سب سے پہلی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی، یعنی کہ سب سے پہلے حساب بھی ان سے لیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا یہ کیوں کیا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی نیت، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے نا، دل دے اندر پیدا ہونے والے خیال نو بھی رب جانتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نیت یہ کہ لوگ مینوں ویکھ کے آکھن بھی بڑی نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھو اللہ دی رضا واسطے، کوئی بھی عبادت ہے، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو اللہ دی عبادت واسطے، اس دے اندر دکھلاوا تے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دکھلاوا اور ریاکاری ہوئے گی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کوئی قابل قبول نہیں۔ جنوں دکھان واسطے، پہلی حدیث پاک دے اوتے غور کرنا ہے، جنوں دکھان واسطے محلے داراں نو، اپنے رشتے داراں نو یا دوست احباب نو لمیاں نمازاں پڑھے، لمیاں جناب قراتاں کرے، اور دکھلاوا اے ہوئے بھی یہ لوگ آکھن بھی بڑا پڑھدا ہے، تے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رضا واسطے تے تو کچھ بھی نہیں کیتا، جنہاں نو وکھان واسطے کیتا سی جا انہاں دے کول اللہ او تینوں کی دیندے نے دے بدلے، تے انہاں نے دینا کی کچھ بھی نہیں۔ تو دکھلاوے دا عمل اللہ تعالیٰ دی ذات نو پسند نہیں، ریاکاری دا کام اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں۔ اللہ نو وہ پسند ہے جس دے اندر اللہ رب العالمین دی رضا شامل حال ہوئے۔ تو آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی قیامت کے دن ریاکار کا انجام کیا ہوگا۔ بندہ نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ضائع بھی کرتا ہے، اور بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی بھی کی، وہ نیکی بھی کی، لیکن جب قیامت کے دن ریاکاری کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے آج اپنے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔